السلام علیکم۔ مغربی ممالک سے باہر جاپان وہ پہلا ملک ہے، آپ دیکھیں، جس نے جدید مغربی اصولوں پر ترقی کا سفر شروع کیا، اور اس طرح 1900 کے شروع میں ہی وہ ایک امپیریل پاور بن گیا تھا۔ اس علاقے کے تمام ممالک جو ہیں انہوں نے جاپان سے سبق سیکھ کر اور جاپان کو دیکھ کر اور جاپان کی پالیسیز پر عمل کر کے وہ آگے بڑھے اور وہ بھی کامیاب ہوئے۔ اچھا، اس سے قبل صدیوں سے جاپان ایک فیوڈل اور پسماندہ ملک تھا۔ مختلف مذاہب اور نسلوں کے لوگ وہاں آباد تھے، ان میں آپس میں جنگیں، مار پیٹ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے وہی حال ان کا بھی تھا۔ تو پھر اب یہاں کوئی ضروری سوال ہے، وہ یہ کہ نمبر 1، ایسا کیا ہو گیا آخر کہ انہوں نے اپنا یعنی جاپنیز نے اپنا مستقبل تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 2، وہ یہ کہ کیوں مختلف مذاہب اور نسلوں میں بٹے ہوئے لوگ ایک انتہائی متحد محب وطن جاپانی قوم بن گئے۔ پیچھے کیا وجوہات تھیں، کیا جسٹیفیکیشن تھا اس کا۔ نمبر 3، اور کس طریقہ کار سے، یعنی ان کا طریقہ کار کیا تھا، کیا جادو تھا ان کے پاس کہ یہ سب جو مختلف مذاہب کے لوگ اور قومیتوں کے لوگ اور نسلوں کے لوگ جو تھے، آپس میں جنگجو لوگ تھے، یہ ایک متحد اور انتہائی محب وطن جاپانی قوم بنے، ایک سیسا پلائی دیوار بنے، جس کا آپ کو پتہ ہے ہم صدیوں سے ہماری بھی یہی خواہش رہی ہے کہ کسی طرح ہم بھی متحد ہو جائیں، مسلمان متحد ہو جائیں۔ ہم تو نہیں ہو سکے، تو جاپان کی کیا پالیسی تھی آخر۔ نمبر 4 یہ ہے کہ اور کس طرح ایک پسماندہ، قدامت پسند، غریب، پرانے اور فرسودہ نظام میں رہنے والے غیر تعلیم یافتہ لوگ بدل گئے، ٹرانسفارم ہو گئے ترقی کی دوڑ میں اور سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، جدید مغربی صنعتوں میں، جدید علوم میں انہوں نے مغرب کو نہ صرف پیچھے چھوڑا بلکہ مغربی ممالک جاپانی طریقے سیکھ رہے ہیں۔ نمبر 5 یہ کہ نہ صرف سائنس اور صنعتوں میں بلکہ جنگجو معاشرے سے نکل کر، غیر تہذیب یافتہ معاشرے سے نکل کر وہ ایک انتہائی تہذیب یافتہ قوم بن گئے، ایماندار قوم بن گئے، ہمدرد قوم بن گئے۔ کس طرح ہوا یہ ٹرانسفارمیشن، کیا طریقہ کار تھا اس کا، یہ ہے میری آج کی نشست کے موضوع۔ دیکھیں، جاپان کی تبدیلی کے سفر کی جو کہانی ہے وہ ہمارے لیے بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے انتہائی سبق آموز اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ جو اہداف ہم حاصل کرنے میں ناکام ہیں پچھلی صدیوں سے، پچھلے کئی دہائیوں سے، کس طرح جاپان نے ان کو ممکن بنا لیا۔ اور جاپان کا ذکر اس لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ مغربی ممالک کے باہر جاپان وہ پہلا ملک ہے جس میں مغربی ممالک کے برابر کھڑے ہونے اور ان کا مقابلہ کرنے کی اویئرنیس پیدا ہوئی۔ یہ اویئرنیس تھی، عزت سے آزاد رہنے کی شدید خواہش تھی ان میں۔ 1853 میں باقی تمام ممالک، ہم سمیت، ہنسی خوشی سے غلام بنتے چلے جا رہے تھے ایک کے بعد ایک۔ نہ اویئرنیس تھی، نہ بلوغیت تھی، نہ ہوش تھا کہ کیا ہو رہا ہے آخر یہ۔ تو اسے پاکستان میں بھی سب کو پڑھنا اور سمجھنا اور غور کرنا بھی چاہیے ان سب پوائنٹس پہ، کیونکہ اس میں ہر ایک کے لیے، یعنی عوام کے لیے، امراء کے لیے، مختلف طبقات کے لیے، ملک کے اسٹیک ہولڈرز کے لیے، ہمارے اشرافیہ کے لیے، سب کے لیے سبق ہے کہ کیوں آخر انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر کے ایک دنیا کی ایک باعزت قوم بنے اور ہم لٹکے ہوئے ہیں جیسے کہ ویسے۔ اچھا، اب اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جاپان نے اپنی ترقی کا سفر ہم کو دیکھ کے شروع کیا تھا، جس کا شاید ہمارے دانشوروں کو علم نہیں ہوگا۔ تو جاپان نے ہم سے کیا سیکھا تھا، یہ جاننے کے لیے ہم کو 1853 میں جانا پڑے گا۔ 1853 میں جاپان پر صدیوں پرانے شوگن خاندان کے سامورائی جنگجوؤں کا فیوڈل نظام نافذ تھا۔ یہی ہمارا جیسے جاگیرداری نظام ہوتا ہے اسی طرح کا فیوڈل نظام تھا۔ اس دوران میں یعنی 1853 میں امریکی بحری بیڑا کموڈر میتھیو پیری کی سرکردگی میں ٹوکیو کے ساحل پر لنگر انداز ہوا اور بمباری کی دھمکیاں دے کر نہایت حد تک آمیز تجارتی معاہدے پر دستخط کروا کر واپس ہوا۔ امریکی بحری بیڑے کی آمد نے جاپان کے امراء کو ہلا کر رکھ دیا۔
اور انہیں جاپان کی کمزوری کا شدت سے احساس ہوا کہ کس طرح چند جہاز آ کر ہمارا یہ حشر کر کے چلے گئے۔ پھر انہوں نے بین الاقوامی حالات کا جائزہ لیا کہ عظیم الشان عثمانی سلطنت کا شیرازہ بکھر رہا ہے، مصر برطانیہ کی نوآبادی ہو چکا ہے، ہندوستان جیسے کروڑوں کی آبادی کے ملک پر، ایک ملک کا بھی نہیں، صرف ایک بحری تجارتی بیڑے کے چند ہزار سپاہی قابض ہو چکے ہیں، ایک بحری بیڑا چند ہزار افراد کے ساتھ۔ افریقہ غلام ہو چکا ہے پورا، جنوبی امریکہ پہلے سے غلام ہے، ساتھ میں چین کی فوج ہزاروں میل دور برطانیہ کے بحری بیڑے کی مٹھی بھر فوج کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ اسی طرح ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، برما ہے، فلپین ہے، سب اپنی آزادی ایک کے بعد ایک کھو رہے ہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے یورپی ممالک کے چند لاکھ کی آبادی کے یورپی ممالک کے بحری جہاز نئی نوآبادیوں کی تلاش میں پورے علاقے میں گھوم رہے ہیں اور غلام بناتے پھر رہے ہیں وہ۔ تو دے ریئلائزڈ کہ یہ ورلڈ آرڈر میں تبدیلی ہے، یہ ورلڈ آرڈر تبدیل ہو رہا ہے اور دنیا پر ذرا ذرا سے یورپی ممالک کا قبضہ ہو چکا ہے، اور اب جاپان پر ان کی نظر ہے، کیونکہ جاپان بچا ہوا تھا ابھی تک، تو جاپان پر اب ان کی نظر ہے۔ تو جاپان نے ہم سے کیا سیکھا، کیا سبق سیکھا؟ جاپان نے کروڑوں کی آبادی پر مشتمل ہماری مغلیہ سلطنت کو برطانیہ کی ایک تجارتی کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے چند ہزار فوجیوں کا غلام بنتے دیکھا، اور یہ دیکھ کر وہاں کے امرا، میں زور دے رہا ہوں امرا پر، غربا پر نہیں، کیونکہ غربا تو کچھ نہیں کر سکتے، کوئی بھی کسی ملک کو تبدیل کرنا ہو تو وہ ڈیسیشن امرا ہی کرتے ہیں کسی بھی ملک کے۔ تو وہاں کے امرا نے طے کیا کہ ہم کو غلامی قبول نہیں ہے، اور اس کے لیے جو بھی کرنا ہو ہم کریں گے، ہم کو ایک محنتی قوم بننا ہو بنیں گے، ہم کو ایک ایماندار قوم میں تبدیل ہونا تو تبدیل ہوں گے، ہم کو اپنے رویے اور عادتیں تبدیل کرنی ہو تو ہم تبدیل کریں گے، ہم کو اپنے پرانے کلچر اور رسومات کا چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں گے ہم اس کو، ہم کو اپنا کلاس سسٹم ختم کرنا پڑے جو کہ جاپان میں تھا کریں گے، ہم کو اپنا فیوڈل سسٹم ختم کرنا ہو تو ہم کریں گے، ہم کو آپس میں اختلافات ختم کر کے متحد قوم بننا ہو تو ہم بنیں گے، لیکن کسی قیمت پر ہم کو حد تک آمیز رویہ اور غلامی قبول نہیں ہے۔ یہ تھا ڈٹرمنیشن ان کا۔ انہوں نے کہا کہ جاپان کے یہاں صرف دو راستے ہیں۔ نمبر ایک، ہم دوسرے ممالک کی طرح، باقی دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کی طرح ہم بھی آنکھیں بند کر کے رہیں، ہم بھی بے ہوشی میں رہیں، اور کسی چھوٹے موٹے یورپی ملک کی ہم بھی نو آبادی بن جائیں جس طرح انڈیا بن گیا۔ اور نمبر دو، یعنی دوسرا چوائس یہ ہے کہ اگر ہم یورپی انقلابات، یعنی انقلاب فرانس ہے یا صنعتی انقلاب ہے یا ان کا کلچرل انقلاب ہے، جن کی وجہ سے یورپ کے ذرا سے ممالک دو چار جہاز بیچ کر بر اعظموں کو فتح کرتے پھر رہے ہیں اور بڑی بڑی صنعتوں کی گردنیں وہ ریت میں مروڑ رہے ہیں، تو ہم ان سب تعلیمات کو ہم سمجھیں، ان کو ہم سیکھیں، ان کے طاقتور بننے کی وجوہات دریافت کریں اور ان کے طریقوں کو اپنائیں، اور اپنے ملک میں بھی ہم صنعتی انقلاب لے کر آئیں، یہاں پر بھی ہم جمہوریت لے کر آئیں، یہاں پر بھی ہم اپنی افواج کو طاقتور بنائیں، اور اگر ہم ایسا کر سکے تو ہم بھی اس نئے ورلڈ آرڈر کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ تھا ان کا ڈیسیشن۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس طریقے سے مغربی ممالک کی طرح ہم بھی ایک امپیریل طاقت بن سکتے ہیں، ہم بھی سامراجی قوت بن سکتے ہیں، ہم بھی دوسرے ممالک پر قبضہ کر کے ان کی دولت پر قبضے کر سکتے ہیں، اور اس طرح ہم مغربی ممالک کی برابری کر سکتے ہیں۔ یعنی جو دو چوائسز تھے ان کے وہ یہ تھے کہ یا تو ہم کچھ نہ کریں اور غلام ہو جائیں، یا خود کو تبدیل کریں ہم اور حاکم بن جائیں۔ تو دیکھیں آپ کتنی صحیح انالیسس تھی ان کی۔ تو انہوں نے دوسرے جو راستہ تھا اس کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا،
اب جاپانی عمرا نے کس طرح اپنے مقاصد کو حاصل کیا، اس کی تفصیلات تو بہت لمبی ہیں، لیکن اپنی انقلابی کوششوں سے انہوں نے یورپ کا جو 100 سال کی تبدیلی کا سفر تھا، 100 سال میں جس طرح یورپ نے ترقی کی تھی، اس کو سمجھ کر صحیح طریقے سے صرف چند دہائیوں میں طے کر لیا وہ پورا سفر، اور جاپان کو ایشیا کا سپر پاور بنا دیا۔ 1895 میں جاپان نے چین کو شکست دی، 1905 میں روس جو اس وقت بھی بہت بڑی طاقت تھا شکست فاش دے دیا ان کو، پھر تائیوان پر قبضہ کیا اور کوریا پر قبضہ کر کے یورپ کے ممالک کی طرح ایک نو آبادیاتی قوت بننے کا خواب پورا ہو گیا ان کا۔ اور اس کے بعد پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ حصہ لیا۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان اپنے جنگی جہاز، اپنے ٹینک اور اپنا سامان خود تیار کر رہا تھا، اور کئی ممالک سے انڈسٹریل پروڈکشن میں اور مینوفیکچرنگ میں وہ سبقت لے جا چکا تھا، یعنی اپنا تمام ہتھیار وہ خود بنا رہا تھا، وہ دوسروں سے ہتھیار خرید کر امپیریل پاور بننے کا نہیں سوچ رہا تھا جس طرح انڈیا کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہر چیز ان کے یہاں خود بن رہی تھی۔ تو یہ تھی جاپان کے عمرا کی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی وجہ کہ غلامی ہم کو قبول نہیں ہے۔ اور اوپر میں نے جو 4-5 پوائنٹس بتلائے تھے ان میں سے یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ یہ نشست میں اب یہی ختم کر رہا ہوں، اس کے پارٹ 2 میں آپ کو باقی جو سوالات ہیں ان کے جوابات دوں گا۔ میں پارٹ 2 کا لنک بھی دے رہا ہوں، آپ اس کو اس نمبر پر سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ والسلام۔